الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو ساتھیو، ایک اتھیسٹ ہیں جو پہلے مسلمان تھے تو اب آج کل وہ ملحد ہو گئے ہیں، اس حد تک ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے اور کئی لوگوں نے ان کے ساتھ مناظرے کیے ہیں، ہر ایک نے اپنے حساب سے کوشش کی ہے ان کی اصلاح کی۔ ایک ویڈیو میری نظر سے بھی گزری کہ وہ اللہ یاری صاحب جو ہے نا وہ ان سے مناظرہ کر رہے ہیں، تو اللہ یاری صاحب سے جو ہو سکا تو انہوں نے اس کو جوابات دیے ہیں ان کی اصلاح کی خاطر۔ تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی اس کار خیر کے اندر کچھ جو ہے نا حصہ لوں، شاید کہ ہمارے دلائل اس کو قائل کر لیں۔ تو اس حساب سے آج کا یہ جو ویڈیو ہے وہ اویس اقبال صاحب کے لیے ہے، ان کی اصلاح کی خاطر ہے۔ اللہ یاری کے ساتھ جو اس کا مناظرہ ہوا ہے اس کے اندر 37 سیکنڈ پہ اویس اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ٹائم اور یہ اسپیس جو ہے یہ بگ بینگ کے بعد میں وجود میں آئے ہیں۔ اویس اقبال صاحب سائنسی باتیں کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ سائنس نے یہ ثابت کیا ہوا ہے کہ بگ بینگ ہوا، بڑا دھماکہ ہوا تھا کسی زمانے میں، آج سے تقریباً 13.8 ارب سال پہلے ایک بڑا دھماکہ ہوا، تو اس کے بعد پھر یہ اس دھماکے سے کائنات کا وجود ہوا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں 50 سیکنڈ کے اوپر کہ اگر خالق کائنات نے اگر یہ کائنات بنائی ہے تو وہ کس طرح سے وجود رکھتا ہے، کس طرح سے ایگزسٹ کر رہا ہے عدم سے۔ جب یہ کائنات نہیں تھی تو وہ اس کو کائنات کو کس طرح سے اس نے وجود دیا، کس طرح سے خلق کیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ 5 منٹ اور 38 سیکنڈ پہ کہتا ہے کہ جب ٹائم اور اسپیس سے باہر مخلوق کا وجود ہے ہی نہیں، ٹائم اور اسپیس سے باہر کوئی چیز ہے ہی نہیں اور عدم ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کیسے عدم سے وجود کس طرح سے بخش کیا۔ وہ یہی کہتا ہے کہ ٹائم اور اسپیس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی بھی موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی چیز ہو تو اس کے وجود رکھتا ہو تو وہ ضروری ہے کہ وہ ٹائم اور اسپیس میں ہو۔ اور 8 منٹ اور 35 سیکنڈ پہ پھر وہ کہتا ہے اس مناظرے میں، یہ جو میٹا فزیکل انٹیٹی ہے ماورائے مادہ، یعنی کہ اللہ پاک نے اس نے فزیکل ورلڈ کو کیسے وجود بخشا، تو یہ کچھ اس کے سوالات ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ ان کا جواب دیا جائے ڈیٹیل میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ صحیح علم دے دے اور اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اس میں انہوں نے کچھ الفاظ اٹھائے ہیں، ٹائم اینڈ اسپیس۔ یہ میرے بھائیو اس طرح سے ہے، تو میں ان چیزوں کو تھوڑا سا ڈیٹیل تاکہ آپ لوگوں کو آگے چل کر سمجھ میں آ جائے۔ ٹائم اور اسپیس یہ کس طرح کی چیزیں ہیں
یہ آپ ذرا تھوڑا سوچیں. اصل یہ ہے کہ ہر چیز جو بھی وجود رکھتی ہے نا تو وہ کب بنی، اس کا ٹائم تو ہوتا ہے نا کہ اب کہاں پر ہے، اسپیس کدھر ہے، کس جگہ پہ رہتی ہے. مثلا میں آپ لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ کوئی میکینک ہے، اس نے موبائل بنائی تو اب صاف ظاہر ہے تو ٹائم بتانا پڑے گا نا کہ یہ کب بنائی ہم نے. مثلا 2025 میں موبائل بنائی، پھر وہ یہ ہوگا کہ اس کا کہ وہ کس جگہ پر بنائی اور اب کہاں پر ہے. مثلا وہ فیکٹری میں بنائی اور فیکٹری سے ہٹ کے اب آج کل وہ کسی دکان میں موجود ہے. تو یہ دوائیاں بنتی ہیں تو بھی اس میں ہوتا ہے نا بھائی کہ مینوفیکچرنگ ڈیٹ ہوتی ہے کہ یہ فلاں تاریخ کو بنا. پھر اسپیس وہ کسی میڈیکل اسٹور سے مل جاتی ہے، کارخانے سے نکلی پھر وہ کسی میڈیکل اسٹور پہ آئی. تو جو بھی دنیا کے اندر مادی چیز ہے میرے بھائیوں، جسم رکھتی ہے، مادہ ہے، میٹر ہے، تو اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے مخلوق کے لیے کہ کب بنی اور کہاں پر ہے. تو یہ یا اب کس جگہ پر ہے، تو یہ ٹائم اور اسپیس یہ ضروری ہوتا ہے مخلوق کے لیے. لیکن یہ جو خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اس کے لیے ٹائم اور اسپیس ضروری نہیں ہے. وہ بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیس ہے. وہ کس طرح سے، وہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو مثال دے دیتا ہوں کہ ایک مصور ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک کاغذ پر نقشہ بناتا ہے. تو نقشے کے اندر مثلا اس نے انسان بھی رکھے اور دریا بھی بنائے، سورج بھی بنایا، اور اس میں جو ہے نا مختلف چیزیں رکھیں، دریا، سمندر، چاند اور کچھ انسان اور کچھ جانور بھی رکھے. لیکن یہ ہے کہ جو مصور، جو بنانے والا ہے تصویر کو، پکچر جو جس نے بنائی ہے، وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوتا. وہ ایک بیانڈ جو ہے نا وہ تصویر ہوتا ہے. جو اندر ہوتے ہیں اس میں مختلف اوقات کے اوپر مختلف اس نے تصویریں بنائی اور ان کی مختلف لوکیشن بھی ہوگی. انسان کسی کارنر میں ہوگا، سورج کسی جگہ پر ہوگا، ٹھیک ہے، سمندر اور دریا بھی درمیان میں ہوگا، کوئی کارنر پہ ہوگا، کوئی ٹاپ پر ہوگا، کوئی باٹم میں ہوگا. اس کا مقصد ہے کہ وہ اس نے اس کو رکھا اسپیس میں. اور ٹائم مختلف ٹائمنگز کے اوپر، کسی کو اس نے جو ہے تصویر کرتے ہوئے صبح کو مارننگ میں کیا ہوگا، کسی کو ایوننگ میں کیا ہوگا، کسی کو رات کے اندھیرے میں بنایا ہوگا، کسی کو دن کے اجالے میں بنایا ہوگا. تو ٹائم اور اسپیس کے لیے ضروری ہے. لیکن جب یہ مصور ہوتا ہے تو اندر جو انٹیٹیز ہیں، اس کے اندر جو اراکین ہیں، تصویر کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، اگر وہ سوال کریں کہ مصور کدھر ہے، کس پیج پہ ہے اور کس جگہ، کس لوکیشن پر موجود ہے، تو یہ ان کا سوال غلط ہوگا. اس لیے کہ مصور تو ہوتا ہی باہر ہے، تصویر بنانے والا اس کے اندر نہیں ہے. باقی جتنے بھی ہیں اس کے اندر ارکان ہیں، جو بھی ہیں اس کے ممبر، وہ سارے کے سارے اندر ہوں گے. لیکن اندر والے جو ارکان ہیں وہ یہ اگر سوال کرنا ان کا فضول ہوگا کہ ہمارا خالق جو مصور ہے وہ کس پیج پہ ہے، وہ تو بیانڈ دی پیج ہوتا ہے، وہ اس تصویر سے باہر ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا نقشہ بنایا، کائنات کو پیدا کیا، نقشہ بنا کے جب پیدا کیا بگ بینگ کے تھرو، تو ٹائم اور اسپیس، اب اگر وہ جو اس کے ٹائم اور اسپیس کے اندر ہیں، کائنات کے اندر جو موجود ہیں، جو مخلوق ہے، وہ اب یہ سوال کرے کہ ہمارا بنانے والا ڈیزائنر اور پلانر وہ کہاں پر ہے، وہ بتاؤ. تو یہ مخلوق کا یہ سوال کرنا ہی میرے بھائیوں غلط ہے، صحیح نہیں ہے. یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے. وہ اس لیے کہ وہ مخلوق نہیں ہے، وہ تو خالق ہے.
تو خالق کے لیے یہ سوال کرنا غلط ہے۔ اور اس لیے سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اسپیس بھی نہیں تھا اور پھر ٹائم بھی نہیں تھا تو اللہ پاک کہاں تھا؟ تو اللہ پاک اس وقت اندر نہیں تھا، بلکہ وقت کو پیدا کرنے والا تھا اور اسپیس کو پیدا کرنے والا تھا۔ اس کے اندر نہیں ہے، ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر، کائنات کے اندر نہیں ہے، وہ باہر ہے، یعنی کہ وہ بیئنڈ دی ٹائم اینڈ اسپیس ہے۔ ہر وہ چیز جو وقت اور جگہ میں موجود ہو اس کو مخلوق کہتے ہیں، اور جو بیئنڈ اور اس کی کوئی نہ کوئی ابتدا بھی ہوتی ہے اور اختتام بھی ہوتا ہے۔ ہر مخلوق کی کوئی چیز جو ہوتی ہے نا، اس کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور اختتام بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اگر جگہ میں ہوتا تو وہ بھی مخلوق ہوتا، پھر خالق نہ ہوتا۔ اگر وہ بھی ٹائم اینڈ اسپیس میں آ جائے اللہ تعالیٰ تو پھر وہ مخلوق ہو جائے گا، خالق نہیں رہے گا۔ لہذا معلوم ہوا کہ جو خالق ہوتا ہے، مصور ہوتا ہے، ڈیزائنر ہوتا ہے، وہ اپنی ڈیزائن کی چیزوں سے باہر ہوتا ہے، ان میں وہ شامل نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا جو چیز بناتا ہے، بنانے والا اس سے پہلے ہونا بھی ضروری ہے، کہ پہلے ہونا چاہیے وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ظاہر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پہلے بھی تھا اور آزاد بھی تھا۔ اب یہ سوال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کب سے ہے اور کہاں ہے یا کہاں تھا، یہ سوال ٹائم اینڈ اسپیس کے تصور پر مبنی ہے۔ یہ مخلوقات کے لیے سوال کیا جا سکتا ہے، خالق کے لیے یہ سوال کرنا ہی غلط ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں، کچھ آپ کو میں نے ٹائم اینڈ اسپیس کے بارے میں بتایا۔ پھر بگ بینگ کیا ہے، یہ کچھ الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے ہیں، تو پہلے ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ بگ بینگ ایک جو ہے نا، پہلے زمین و آسمان، یہ تو قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ کیا کافروں کو جو ہے نا یہ علم نہیں پہنچا؟ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ پہلے زمین اور آسمان باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو توڑا؟ تو یہ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بتا دی بات، جو بگ بینگ کے سائنسدان آج بات کر رہے ہیں، سائنسدان، وہ قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا، زمین آسمان جو ہے نا وہ باہم ملے ہوئے تھے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر پھاڑا اور وہ الگ الگ کیا، اور وہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے۔ تو یہ ہوا بگ بینگ، مانا بہت بڑا دھماکہ۔ وہ بھی آپ کو بتا دیا کہ ٹائم اور اسپیس کیا ہے۔ پھر میٹا، اس کے بعد انہوں نے لفظ استعمال کیا میٹا فزیکل اور فزیکل۔ فزیکل چیزیں وہ ہیں جو جسم رکھتی ہیں، جیسے مادہ وغیرہ، یہ مخلوق ہے جو ٹائم اور اسپیس کی جس کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور میٹا فزیکل بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر میٹا فزیکل ہیں اور ہم ان کو مانتے ہیں۔ مثلا انسان کا جسم تو مادی ہے، لیکن روح مادہ نہیں ہے۔ انسان کے جسم میں تمام دنیا کے لوگ مانتے ہیں کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روح اور ایک جسم۔ تو سائنس جسم کو تو مانتی ہے، میٹر کو، لیکن میٹا فزیکل جو ہے نا کوانٹیٹیز، مثلا یہ انسان کا روح ہے، وہ اس کو نہیں مانتی۔ اس طرح سے جس طرح سے روح میٹا فزیکل ہے، اسی طرح سے خیالات ہیں انسان کے، فکرات، غم اور خوشی، ان کو بھی مادہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جسم ہے، یہ کیا ہے، میٹر نہیں ہے، یہ بھی میٹا فزیکل جو ہے نا کوانٹیٹیز ہیں۔ یہ بھی کیوں؟ فزیکل اور میٹا فزیکل میں فرق اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ فزیکل کوانٹیٹیز وہ ہیں جو 5 حواسوں سے معلوم کی جا سکیں، فزیکل کوانٹیٹیز، میٹر جس کو مادہ کہتے ہیں، میٹر۔ یہ کیا ہے میٹر؟
میٹر یہ ہے کہ جو 5 حواسوں سے معلوم کیا جا سکے۔ روح کو آپ، جسم کو آپ 5 حواسوں سے معلوم کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 5 حواسوں سے۔ لیکن روح کو آپ 5 حواسوں سے معلوم نہیں کر سکتے۔ انسان کے جو خیالات آتے ہیں ان کو بھی آپ 5 حواسوں سے معلوم نہیں کر سکتے۔ خوشی اور غم اور محبت یہ ایسی چیزیں ہیں، ان کو بھی آپ 5 حواسوں سے معلوم نہیں کر سکتے میرے بھائیوں۔ تو یہ میٹا فزیکل جو ہے نا کوانٹیٹیز ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہے، یہ بھی فزیکل جو ہے نا میٹا فزیکل میں جو ہے نا یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے نا میٹا فزیکل ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا 5 حواسوں سے معلوم نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو انہوں نے میٹا فزیکل کہا ہے اویس اقبال صاحب نے۔ اور فزیکل دنیا جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے، سن سکتے ہیں، یعنی کہ وہ جو جسم ہے جس کو 5 حواسوں سے ہم معلوم کر سکیں، تو یہ جو ہے نا میٹا فزیکل اور فزیکل ہے۔ تو اب اس نے بھائی نے سوال کیا ہے اللہ جاری صاحب سے کہ اللہ جاری صاحب وہ مناظرے کے اندر ہے۔ پہلے تو میں نے یہ الفاظ کے اوپر گفتگو کی تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر کر دیا جائے، سمجھنے میں آسانی پیدا ہو۔ اب اس نے کہا ہے کہ میٹا فزیکل، اللہ پاک نے فزیکل ورلڈ کو کیسے بنایا، جسم رکھنے والی جو ہے نا اس کو کیسے بنایا۔ میرے بھائی اللہ پاک مادہ نہیں ہے، پہلے تو یہ ہے، جیسے قرآن مجید کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، سورۃ شورى اور آیت نمبر 11 ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کے بھی مثال قرار نہیں دیا جا سکتا، لہذا اللہ پاک وقت، جگہ، مادہ اور مادی قوانین، فزکس کے قوانین سے ماورا ہے، کیونکہ میٹا فزیکل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کا وجود میٹا فزیکل ہے، جیسے آپ سمجھتے ہیں روح ہے، مادی جسم سے الگ ہے، عقل اس طرح سے دیکھی نہیں جا سکتی، اس طرح سے بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی میٹا فزیکل چیزیں میں۔ اب وہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو میٹا فزیکل ہے اس نے فزیکل دنیا کو کیسے پیدا کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے کمانڈ یعنی امر کے ذریعے کائنات کو پیدا کیا۔ نتھنگنیس، کچھ بھی نہیں تھا، عدم تھا، نتھنگنیس تھی، کوئی چیز، کوئی مادہ نہیں تھا، کوئی کائنات نہیں تھی، کسی چیز کا وجود نہیں تھا مخلوق میں سے۔ نتھنگنیس یعنی عدم سے ایگزسٹنس، وجود میں لایا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ سورۃ یاسین ہے اور آیت نمبر 82 ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کسی چیز کو آرڈر کرتا ہے تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مادی آلات کی ضرورت نہیں، بلکہ کن، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ہو جاؤ، آرڈر دیتا ہے، فیکون، تو وہ مادہ اور توانائی ہو گئے، پیدا ہو گئے، کائنات بن گئی۔ تو ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ میٹا فزیکل جو ہے نا وہ فزیکل چیزوں کو وجود میں لاتے ہیں دنیا کے اندر۔ کچھ میں مثالیں آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ میٹا فزیکل چیزیں فزیکل کو کس طرح سے وجود میں لاتی ہیں۔ آپ کے ذہن میں خیالات آتے ہیں، ہر انسان کے ذہن میں پہلے خیالات آتے ہیں، اور یہ خیالات یہ غیر مادی ہیں، میٹا فزیکل ہیں۔ یہ ان کو خیالات کو آپ 5 حواس سے معلوم نہیں کر سکتے۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں، ان سے خیالات پہلے آ جاتے ہیں، اس کے بعد آپ فزیکل چیز جس کو آپ 5 حواس سے معلوم کر سکتے ہیں بنا دیتے ہیں، جیسے کتاب یا مکان۔ مثلا ایک انجینئر پہلے صرف تصور میں پل بناتا ہے، خیالی پل بناتا ہے، تصورات میں ایک پل بناتا ہے خیالات کے اندر، پھر وہ حقیقت میں اس کو عملی جامہ بھی پہنا دیتا ہے۔ تو پہلے تصور تھا،
اس تصور نے، میٹا فزیکل نے فزیکل کو جنم دیا، اور اس کو جو ہے نا اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ میٹا فزیکل ہے، اور فزیکل دنیا کو اس نے وجود بخش کا، جس طرح خیالات میٹا فزیکل ہیں اور وجود بخشے ہیں فزیکلی چیزوں کو۔ اس طرح سے ہم کلام کرتے ہیں تو پہلے انسان خیالات کرتا ہے، سوچتا ہے، اس کے بعد اسپیچ یا کلام آپ کا ہوتا ہے، آواز۔ یہ غیر مادی ارادے کو مادی لہروں میں تبدیل کر دیتا ہے، آواز میں، انرجی میں تبدیل کر دیتا ہے، یہ ساؤنڈ انرجی میں، ساؤنڈ ویوز میں تبدیل کر دیتا ہے آپ کا جو ہے نا۔ پہلے یہ سوچیں ہوتی ہیں، سوچوں کو جب آپ آ جاتے ہیں، مائک کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تو وہ الفاظ وہ لہروں کے اندر جو ہے نا وہ تبدیل ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کن کہنا بھی اسی طرح سے فزیکلی ریئلٹیز کو پیدا کرتا رہا ہے۔ اچھا، تو اس کے لیے میں اور مزید بھی آپ لوگوں کو عقلی دلائل دے دیتا ہوں، فلسافیکل اور عقلی دلائل۔ یہ دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے سبب اور نتیجہ یہ ہوتا ہے، سبب اور نتیجہ ہوتا ہے۔ ہر چیز کا کوئی سبب ہے، اس کے بعد پھر وہ نتیجہ نکلتا ہے، کاز ہوتا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ۔ دو چیزیں ہیں پوری دنیا کے اندر، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کائنات بھی ایک ایفیکٹ ہے، نتیجہ ہے، تو اس کا بھی کوئی سبب ہونا چاہیے نا، اور وہ سبب میٹا فزیکل ہستی ہے جس کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کہتے ہیں۔ فزیکل کاز کو کوئی کسی چیز کا جو سبب ہے، فزیکل کاز کو فزیکل کاز نہیں بنا سکتا، سبب کو سبب جو ہے نا، دنیاوی سبب کو دنیاوی سبب، مادی سبب کو مادی سبب پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ پھر کیا ہوگا آگے؟ انفائنائٹ ریگریشن ہوگا، یعنی کہ عقل کے یہ بات خلاف ہے۔ سب سے پہلے ایک چیز کو ہونا چاہیے، سب سے پہلے کوئی چیز ہونی چاہیے جو کسی چیز کو وجود بخشنے والی ہو۔ دیکھیں آپ، فزیکل سے فزیکل آنا، مادے سے مادہ کو آنا، مسلسل لامتناہی سلسلے میں آپ جائیں تو یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ لیکن نان فزیکل سے فزیکل میں آنا ممکن ہے۔ مثلا ہمارے خیالات، ہمارے آئیڈیاز کو وجود بخشتے ہیں۔ اب میں آپ کو اور طرف آ جاتا ہوں، سائنسی دلائل کی طرف، کہ بگ بینگ سے اور یہ کریشن فرام نتھنگ۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ بگ بینگ سے پہلے وقت اور مادہ موجود نہیں تھا۔ جب دنیا کے اندر ہر چیز کا سبب ہوتا ہے، ہر چیز کا سبب ہوتا ہے نا بھائی، ابھی درخت ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ زمین، پانی اور خوراک، یہ سبب ہوتے ہیں نا، ہر چیز کا سبب ہوتا ہے۔ تو کائنات جب نئے سرے سے بنی ہے تو اس کا بھی بنانے والا کوئی سبب تو ہوگا نا، ایسے تو نہیں بنی نا، کوئی بنانے والا ہوگا، کیونکہ کاز اینڈ ایفیکٹ دنیا کی ہر چیز میں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایفیکٹ تو آیا، کائنات تو بنی، لیکن کاز آپ گم کر رہے ہیں۔ بتاؤ کہ کاز کون سا تھا اس وقت؟ وہ جو ہے نا وہ کاز، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور وہ ما ورائے مادہ ہے۔ مثلاً آپ نے مکان، یہ مکان ہے آپ کا، ایفیکٹ ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ، ٹھیک ہے؟ اس کا کاز کیا ہے؟ انجینئر ہے۔ درخت ہے تو کاز کیا؟ اس کا بیج ہے، زمین ہے، پانی ہے۔ تو کائنات کا بھی تو کاز ہوگا نا میرے بھائی،
میرے بھائی آپ اس کو بھی تو دیکھیں نا کہ اویس اقبال صاحب کہ وہ کاز جو ہے نا ایفیکٹ تو آپ کائنات کو مان رہے ہیں، لیکن کاز کو آپ کہاں غائب کر رہے ہیں؟ اگر کائنات کہتے ہیں تو کائنات اگر فزیکل ہے، بالفرض دو چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ فزیکل کائنات کا کاز کیا فزیکل ہونا چاہیے یا میٹا فزیکل ہونا چاہیے، اس کی طرف اب ہم آتے ہیں۔ کائنات فزیکل ہے تو اس کا کاز بھی فزیکل ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فزیکل چیز کسی اور فزیکل سبب سے بنے، پھر اس کے اسباب بڑھتے جائیں گے مثلا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ مثلا جیسے ہے کہ بارش برسی، یہ جو ہے نا فزیکل ہے، بارش پانی آیا، کہاں سے آیا؟ سبب کیا بنا؟ بھائی بادل بنے، بادل کا کیا جو ہے نا وہ سبب بنا؟ بھائی وہ بخارات سے بنا۔ او بھائی بخارات کہاں سے بنے؟ بھائی وہ سمندروں کے پانی سے بنے۔ بھائی سمندروں کے پانی سے بخارات کیسے بنے؟ بھائی وہ سورج کی روشنی نے بنایا۔ بھائی سورج کی روشنی کا سبب کیا ہے؟ کہ بھائی ادھر سورج کے اوپر فشن اینڈ فیوژن کے جو ریئیکشن ہو رہے ہیں، بمبارڈمنٹ ہو رہی ہیں ہیلیم اور ہائیڈروجن گیسز کے، تو ان کی وجہ سے سورج سے وہ بمبارڈمنٹ فشن اور فیوژن کی وجہ سے وہ روشنی چل رہی ہے۔ اس طرح سے آپ سبب در سبب یہ لا متناہی سلسلہ چلتا جائے گا، اور لا متناہی سلسلہ کہیں بھی جا کر نہیں رکے گا۔ یہ دنیا اسباب کی ہے، تو اس طرح سے صاف ظاہر ہے کہ پہلے جا کر یہ جب سلسلہ مسلسل چلتا رہے تو پھر یہ کائنات کا وجود ہی نہیں ہو سکتا، کائنات کا وجود نہیں ہو سکتا۔ پھر تو یہ ہوگا کہ کائنات شروع ہی نہیں ہوئی۔ مثلا آپ کے سامنے کھانا رکھا جائے کہ بھئی یہ کھانا ہے، آپ لوگ کھائیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو لانے والے لامحدود ہیں، انفائنائٹ کازز ہیں، اس کے سلسلے انفائنائٹ ہیں، لامحدود ہیں، محدود نہیں ہیں۔ کوئی پہلا ہے ہی نہیں جو اٹھائے اور وہ دوسرے کو دے، تیسرے کو دے، چوتھے کو دے۔ وہ انفائنائٹ ہوگا تو آپ تک کھانا نہیں آئے گا، کیونکہ انفائنائٹ ہے۔ کوئی بندہ شروعات کرے گا تو پھر معلوم ہوگا نا، لیکن جب وہ انفائنائٹ ہے، لامحدود ہے، ایک سبب دوسرے سبب کا محتاج ہے، وہ اینڈ ہی اس کی نہیں ہے، تو یہ کھانا بھی آپ کے طرف کبھی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ انفائنائٹ ہے۔ تو لیکن فائنائٹ ہے، کوئی اسٹارٹ پوائنٹ ہے، اسٹارٹنگ ہے، تو وہ بندہ اٹھا لے گا، وہ دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو دیتے ہوئے آپ کی طرف کھانا پہنچ جائے گا۔ مثلا میں کتاب پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن اس میں پہلے مجھے اجازت لینے کے لیے لامحدود انفائنائٹ لامحدود لوگوں سے دستخط کروانے ہیں۔ اینڈ نہیں ہے، کوئی لامحدود لوگ ہیں، کروانے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ میں کتاب کو کبھی بھی نہیں پڑھ سکوں گا، کیوں کہ اینڈ ہی نہیں ہے کہ وہ اجازت دے، پھر دوسرے سے کہ تیسرے سے، پھر وہ مجھ تک آ جائے اور پھر میں پڑھنا شروع کر دوں۔ نتیجہ کبھی بھی کتاب نہیں پڑھی جا سکے گی۔ اور مثال آپ کو میں دیتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ میں دروازہ کھولوں، لیکن اس دروازے کو کھولنے کے لیے پہلے کوئی دوسرا دروازہ کھلنا ضروری ہے۔ اس طرح سے دوسرے دروازے کو کھولنے کے لیے تیسرے دروازے کو کھولنا ضروری ہے، پھر اس طرح سے تیسرے دروازے کو کھولنے کے لیے چوتھا اور پانچواں، اور یہ سلسلہ انفائنائٹ ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہو۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ دروازہ لامحدود اسباب کی وجہ سے کھلے گا ہی نہیں۔ یہ فائنائٹ ہوگا، جب محدود ہوگا تو وہ اجازت دے گا، پھر دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، پھر وہ جو ہے نا دروازہ کھلے گا۔ انفائنائٹ ہوں، ہر سبب دوسرے سبب کا کے سامنے مجبور ہو، لاچار ہو، تو پھر یہ دروازہ کبھی بھی نہیں کھلے گا۔ لیکن سائنسدان کہتے ہیں نہیں،
کائنات وہ بنی ہے اور اس کی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یعنی آخری سبب پر رک گئی ہے. ایک سبب ہے جو آخری سبب ہے. انفائنائٹ اسباب نہیں ہیں، فائنائٹ اسباب ہیں، محدود اسباب ہیں. اور وہ محدود اسباب اگر آپ کہیں گے فزیکل ہیں تو فزیکل چیز کے لیے تو پھر صاف ظاہر ہے اس کے لیے تو پھر اور اسباب ہونے چاہیے. لیکن اگر جب آپ کہیں گے نان فزیکل اسباب ہیں تو پھر وہ چیز جو ہے نا وہ بنے گی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی تو یہ صرف چیز صحیح ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ کاز ہے فزیکل ہے تو اس کو بھی کاز چاہیے، کاز کو کاز چاہیے، پھر آہستہ آہستہ یہ کاز انفائنائٹ ہو تو وہ کوئی بھی دنیا کے اندر چیز کا وجود، کائنات کا وجود آ ہی نہیں سکتا میرے بھائی. تو یہ چیز ختم ہو جاتی ہے. تو اگر یہ سلسلہ آ کر رک جائے آخری نقطے پر، آخری سبب کے اوپر کائنات کا، تو یہ سلسلہ ایک نقطے پر رک جائے تو وہ آخری کاز ایسا ہونا چاہیے. وہ آخری جو کاز ہوگا وہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ وہ اس طرح کا ہونا چاہیے جو کسی اور کاز کا محتاج نہ ہو. فزیکل کاز ہوگا تو وہ محتاج ہوگا، لہذا کائنات نہیں بن سکتی. لیکن ایک اور کاز ہو، میٹا فزیکل ورلڈ کے لیے فزیکل کاز ہونا چاہیے، پھر اس کے لیے اور کاز ہونا چاہیے، اور یہ سلسلہ لامتناہی ہوگا اور کائنات نہیں بنے گی. لیکن کائنات تو بنی ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ ہے کہ وہ جو آخری سبب ہے وہ کسی کا محتاج نہ ہو، جو فزیکل قوانین سے آزاد ہو، جو ٹائم اور اسپیس سے ماوراء ہو، اور اس کو ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں. تو میں نے میرے بھائیوں جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں نے آپ لوگوں کو دلائل دیے ہیں. انشاءاللہ العزیز اویس اقبال صاحب بھی سنے گا، تو میری بھی ایک حقیر سی کوشش ہے آپ لوگ اس کو سنیں انشاءاللہ العزیز، اور اچھا لگے تو اور اس کو جو ہے نا شیئر کریں اور اس کو جو ہے نا لائک بھی کریں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ